اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پی کو سے ناظرین کو چلے محمد خراب پی کو کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج محرم الاسلام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے تقدس کیا ہے، اس مہینے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارک کا دن بھی ہے۔ تو اسی والے سے محرم الرام کے مسئلے مسائل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خطۂ پٹوار کی نہایت ہی معروف مذہبی شخصیت مفتی غلام نبی صاحب، وہ ہمیں محرم الرام سے متعلق جو مسئلے مسائل ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو ہمیں آگاہی دیں گے۔ مفتی صاحب، ہم آپ کو آپ نے قرآن مجید کو مطلب آج بہت سے لوگوں کی اس حوالے سے ڈیمانڈ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی شہادت کے حوالے سے کوئی بات چیت کی جائے، تو ہم نے آپ کو تکلیف دی، آپ نے قرآن میں وضو کیا، تو آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ مطلب آپ سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کا آپ کے ادارے اور اشفاق بھائی، آپ کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں بلا کر، اور آپ نے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے سامنے ہمیں پیش کیا کہ ہمیں حضرت عمر کی شہادت اور حضرت عمر کا تعارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محرم الحرام کے حوالے سے بتائیں۔ تو ہم آپ کا سب سے پہلے مشکور ہیں، اور آپ کا اور آپ کے پورے اس ٹیم کا ہم مشکور ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز ترین قبیلہ خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابتدائی دور کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شامل ہیں، جس کو قرآن پاک نے یوں کہا السابقین الاولین، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام میں سبقت لی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور شباب میں جب پہنچے، جوانی میں جب پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ کے تاجروں کے ساتھ مل کر اپنا پیشہ تجارت اختیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، یعنی کہ جہاد کے جتنے بھی امور تھے ان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبور حاصل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد لکھائی پڑھائی میں اور فن خطابت کے اندر، تقاریر کے اندر بہت ہی انتہائی زیادہ مہارت حاصل رکھتے تھے، گفتگو کے اندر بہت ہی زیادہ مہارت حاصل رکھتے تھے، اور دلیر اور بہادر انسان تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے لوگ جب بھی کہیں پر کوئی معاہدہ کہیں طے پا رہا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے کہ کہیں کوئی اگر ہم میں سے کوئی جائے، کوئی ایسے معاہدے پر ہمارے دستخط نہ ہو جائے جو بعد میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، اس لیے وہ حضرت عمر کو بھیجا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سے تعارف۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، آپ نے اسلام کس طرح قبول کیا، اس وقت سے تھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال جب صحابہ کرام جو مسلمان نئے مسلمان ہوئے، چند مسلمان تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دوران جاہلیت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مضبوط تھے، تو حضرت عمر اور ابو جہل جو مسلمان ہوتے تھے ان پر بڑی سختی کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا حبشہ کی طرف، تو حضرت عمر انہیں پکڑ کر ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، زبردستی پکڑ کے لے کر آ جاتے تھے۔ ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے مسلمان ہوئے اور وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا اور اس پر سختی کی، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ عمر، آپ کی اس قدر سختیوں نے ہمیں وطن سے اس بے وطنی ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب اس نے یہ الفاظ کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمزدہ ہوئے، پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب اور عمر بن عشام، یا اللہ اسلام کو قوت بخش عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن عشام ابو جہل کے ذریعے، یعنی کہ ان دونوں میں سے رب جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو رب تعالیٰ کو حضرت عمر پسند آئے، تو بس یہ پہلی چوٹ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ عمر کے دل پر چوٹ لگی، اور اس صحابی رسول کی اس بات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے۔ اب دوسرا سال، یہی سال ایسا گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان کہ بھائی قوم کے لوگ ٹوٹ رہے اور وطن چھوڑ کر بے وطن ہو رہے، بڑے پریشان تھے۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ اس ہستی کو میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں کہ جنہوں نے ہماری قوم کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور گرمی، شدید گرمی میں یوں تلوار لے کر، ارادہ لے کر نکل پڑے کہ میں آج اس محمد کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آؤں۔ اب ادھر سے حضرت عمر کا ارادہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، رب تعالیٰ سے اللہ کے نبی مانگ رہے، تو کیسے ہو سکے کہ اللہ نبی کی دعا کو رد کر دے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر چل پڑے۔ راستے میں جاتے جاتے ایک صاحب ملتے ہیں، نعیم بن عبداللہ۔ حضرت عمر کو دیکھا بڑی جلال میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور شدید گرمی میں پسینے میں یوں جا رہا ہے، تو نعیم بن عبداللہ نے پوچھا، عمر آج کچھ بڑے غصے میں ہو، تلوار نگی اٹھائی اور گرمی کی شدت میں اب کہاں جا رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، فرمانے لگے، کہنے لگے میں آج اس شخص کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جا رہا ہوں جس نے ہماری قوم کے اندر توڑ پھوڑ کر دی، ہمارے لوگ ٹوٹ کر جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ میں نے آج اس کی یعنی کہ اس کو مار دینا ختم کر دیا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کا محاسبہ کریں کہ تیری بہن فاطمہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو چکی اور تیرا بنوئی جو وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ بات حضرت عمر کو بڑی لگی کہ میرا بہن اور میرا بنوئی وہ مسلمان ہو چکے، میں اوروں کو رو رہا ہوں اور میرے گھر کے بندے جو ہے مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر وہیں سے پلٹے، گھر کی طرف گئے، بہن کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ بہن سے نے آواز دی، کون ہے؟ منتر کل بات میرے دروازے پر کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کا بھائی عمر بن خطاب۔ تو حضرت فاطمہ اور اس کے خاوند جو ہے نا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ طٰہٰ کی۔ جیسے پتہ چلا کہ بھائی آ رہے ہیں، انہوں نے قرآن کو یوں بند کیا اور کپڑے میں لپیٹ کر ان پر الماری کو رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابھی آیا تو یہ شور مچائے گا اور قرآن کی بے حرمتی نہ کر لے، گنہگار ہم بھی ہو جائے، یہ بھی نہ ہو جائے۔ جیسے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے کہا کہ بہن پتہ چلا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا، تو یوں مارنا شروع کیا، اتنا بے دردی سے مارا۔ اور بہن کہنے لگی، اشفاق صاحب کہ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جب بہن جس نے اسلام قبول کیا، اسلام کی خاطر اب بھائی کے ہاتھ سے مار کھا لیا ہے۔ عمر بن خطاب نے جب مارنا شروع کیا تو بہن نے کہا، بھائی تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، مار لے جتنا مارتا ہے مار لے، میں تیری مار کھا لوں گی اس نبی کی خاطر، اس کلمہ حق کی خاطر۔ اب جب بہن نے یہ جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ بھائی اتنا مارا میں نے اور یہ جواب یوں دے دیا، مجھے کوئی ڈر اس کو خوف اور فکر نہیں ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بہن سے کہ جو آپ پڑھ رہے تھے کیا تھا وہ مجھے بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت
خطاب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی آپ ناپاک ہیں، آپ پہلے غسل کر کے آئیں، ظاہری پاکی، ایک تو باطنی ناپاکی تھی نا، ایک ظاہری ناپاکی ہے، کہا کہ تو ظاہری پاکی حاصل کر کے آپ اس قرآن پھر آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ چنانچہ یوں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر غسل کر کے واپس آئے، پیچھے میرے نبی کی دعا تھی، یا اللہ دین کو قوت بخش عمر ابن خطاب یا عمر ابن شام کے ذریعے۔ اب اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا گیا، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان ہیں، میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ جس نے یہ زمین کو بچھونا بنا دیا، وہ اللہ جس نے یہ آسمان کو بغیر ستون کے یوں کھڑا کر دیا۔ جب یہ باتیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی کے ماہر تھے، اور عربی کو جب یوں سمجھا، یوں جب پڑھا جا رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے، اور یہ زمین کا جب کہا کہ یہ زمین جس نے بچھونا بنائی، جو اس سے ڈرے، تو جب اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ ظاہر ہے اتنا بچھونا زمین کوئی طاقت ہی بچھا سکتی ہے، لات اور عزا اور منات جس کے بت ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کر جس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ تو قبروں میں ہیں، اور یہ جس کے بت بنا کر ہم یہاں رکھیں، ہم ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیا بنائیں گے، یہ تو کچھ نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ جب پھر اس نے سوچا کہ آسمان بغیر ستون کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا واقعی کہ بغیر ستون کے، بغیر کسی ایک یعنی کہ سہارے کے ایک پتا بھی مگر کوئی کھڑا نہیں کر سکتا، اور یہ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کرنے والا واقعی کوئی طاقت ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا، جیسے قرآن کی آیت پڑھتے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہوتا گیا، بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بہن سے کہ مجھے اپنے نبی جس کا کلمہ تو پڑھ چکی ہے نا، مجھے اس کے پاس لے جا، میرا دل کرتا ہے کہ عمر تیری یہ عمر بغیر نبی کی صحبت کے بغیر گزرنا یہ جو ہے نا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا میں جاتا ہوں آپ کے نبی کے پاس اور اسلام قبول کرنے کو میرا دل کرتا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت فاطمہ ساتھ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ وہاں پر موجود ہیں صفا پہاڑی پر۔ جب دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے تلوار ہاتھ میں اسی طرح اور چند صحابہ ساتھ ہیں، تو صحابہ گھابر گئے کہ عمر آ رہے ہیں، اور اسی وقت ساتھ اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ جب صحابہ کو دیکھا نا چند مٹھی پر تھے تو گھبرا گئے، تو حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبرانا نہیں، دیکھیں گے کہ عمر کس ارادے سے آیا ہے، اگر اس کا ارادہ اچھا ہے تو سلام کریں گے، اگر ارادہ غلط ہے تو آج حمزہ جو ہے نا عمر کو چاند چاڑ کے دکھائے گا وہ کس نیت سے ہے۔ چنانچہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، پہلے امیر حمزہ سے بات ہوئی، حضرت امیر حمزہ نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کہا بس میں اسلام قبول کرنے لیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کے پاس لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کہ یہ جو دین ہے یہ کیا حق ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین حق ہے، یہ سچا دین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یا رسول اللہ سچا دین ہے تو پھر یہ صحابہ جو چھپ چھپ کر جو نماز پڑھتے ہیں، آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے، عمر کے اسلام کے بعد کوئی بھی چھپ کر جو نماز نہیں پڑھے گا بلکہ اللہ نے اعلان نماز پڑھے گا۔ چنانچہ سارے صحابہ کے دو صفحے بنی، ایک کا رہبر حضرت عمر اور دوسرے کا حضرت امیر حمزہ، دونوں ہی بہادر تھے، اور کفار نے جب دیکھا ان پر لرزہ طاری ہوگی کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ گئے جا کر انہوں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو اعلان نماز پڑھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا کہ ہے تم میں سے کسی میں کوئی طاقت تو آ کر عمر کو رکا کر دکھائے۔ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو کہا تھا نا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن شام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اللہ نے سنی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی دعا سے یوں مانا مطلب آپ رضی اللہ عنہ کی کوئی ضرورت کا واقعہ جو تھوڑا سا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا نا تو اس وقت صحابہ کرام ہجرت یوں کرتے تھے، چھپ کر ہجرت کرتے تھے، علن اعلان نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہجرت کا وقت آیا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تو نبی کی سنت ہے، ہجرت کرنا نبی کی سنت، تو سنت سمجھ کر حضرت عمر نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، سب سے پہلے جا کر انہیں طواف کیا کعبہ کا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں اعلان کیا، کفار مکہ کو اعلان کیا، کہا کہ ہے تمہارے اندر کسی کے اندر کوئی جرأت کہ عمر کو روکنے کے لیے کہ ہجرت نہ کرے؟ اگر وہ اپنی امی اور ابو کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، یا اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتے ہیں، وہ آئے آج عمر کو رکا کر دکھائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں یعنی کہ بہادری سے اور دلیری سے یوں بیان کیا اور ان کو للکارا، اس وقت سارے کے سارے اپنے اپنے غاروں میں چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ اعلان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اور اب آج کل کی حکومتیں بھی آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے، کانوں سے سن چکے، سارے حالات اور خیال سے واقف ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دور کیسا تھا؟ وہ اپنی رائے کا خیال کیسے رکھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خلافت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رعایا کے بارے میں یونی کے ظاہری شان و شوکت کو دیکھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک رعایا حاکم ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے آپ کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے، کیونکہ اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات تھے اور قرآن پاک تھا کہ کل قیامت والے دن ایک رتی کے برابر اگر کوئی ظلم زیادتی کرے گا تو رب تعالیٰ حساب لے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حساب کا بڑا ڈر تھا، اس حساب کا بڑا ڈر تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کو یوں رکھتے تھے جس طریقے ایک باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اٹھ کر پورے گلی اور کنجوں میں یوں چکر لگایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ ایسی تکلیف میں تو نہیں ہے، یوں نہ ہو کہ عمر کا دور ہے، عمر حاکم ہے اور کوئی تکلیف میں گھر میں کوئی بھوکا پڑا ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اور کل قیامت کا دن ہو، معاشر کا میدان ہو اور رب کی عدالت ہو، اللہ کی عدالت میں وہ بندہ بھی لایا جائے، عمر بھی لایا جائے، اور وہ بندہ یوں سوال کرے کہ یا اللہ، عمر کی دور حکومت تھی، یہ حاکم تھا، میں بھوکا مر رہا تھا، میں پیاسا تھا، کل میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یوں نظر رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چکر لگاتے لگاتے عجیب واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ڈہری پر یعنی کہ ایک پہاڑی پر وہاں پر کچھ شور کی آواز آ رہی ہے، کچھ دھواں سے اٹھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور اس کے بچے جو ہے بھوکے ہیں، اور اس نے پانی ڈیچکی کے بیچ میں رکھا ہے اور بچوں کو بہلانے کے لیے۔ تو انہوں نے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے سائن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، عمر کا گرباند ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا کہ وہ حاکم ہے اور میرے بچے بھوکے مر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ وہاں سے پلٹے واپس، یہ نہیں بتایا کہ میں عمر واپس آئے، آ کر بیت المال سے یوں بوری بھر کر انہوں نے غلہ ڈالا بوری میں، اور غلہ یوں ایک صاحب سے کہا مجھے اٹھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں اٹھایا بوجھ لے کر جانے لگے تو ساتھ ہی ایک صحابی تھے، کہنے لگے امیر المومنین یہ بوجھ مجھے دو، میں اٹھا کر لے کر۔ امیر المومنین کا جملہ یاد رکھیں، حضرت امیر المومنین بڑا زبردست جملہ کہا کہ بتائیں مجھے صاحب کہ کیا کل قیامت والے دن بھی آپ میرا بوجھ اٹھائیں گے؟ کاش کہ یہ جملہ آج کے حکام کو اگر سمجھ آ جائے کہ ان کو یہ پتہ آ جائے کہ اس وقت یہ رعایا جتنی بھی ہماری ہے جو بھوکے مر کر، یہ کل کی خبر ہے، آپ نے شاید سنا کراچی کے اندر ایک عورت نے یوں 6 یا 7ویں منزل سے یوں چھلانگ لگا کر اس نے خودکشی کر دی، اس لیے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتہ نہیں بجلی بل کتنا ہے، کرایہ یعنی کہ ایک بندہ صاحب بتا رہا تھا۔ تو اب یہ ہمارے حق کا حکام جو ہے ان کو اس چیز کو طرف دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر کی اس الفاظ کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر نے یہ الفاظ کہا کہ دیکھیں کہ کیا قیامت والے دن بھی آپ میرا بوجھ اٹھائیں؟ آج عمر ہی یہ بوجھ اٹھا کر لے کر جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں بوجھ اٹھا کے لے کر صاحب عورت کو دیے اور عورت کہا کہ بھائی آپ نے بچوں کو یہ کھلائے. جب دے کر واپس آنے لگے تو اس عورت نے پھر سوال کیا عمر بتا کہ نہیں اس نے یہ سارا سوال کیا عمر تو اس نے پتہ نہیں عمر کہا کہ مجھے بتائیں کہ عمر مجھے کہاں ملے گا. تو حضرت عمر نے کیسا جواب یہ کہا جہاں پر میں ہوں گا آپ کو وہیں عمر مل جائے گا. یہ حضرت عمر ایک واقعہ یوں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب سے کہا کہ دریا کے کنارے پر دیکھنا کوئی کتا کہیں کوئی کتا بھوکا نہ رہ جائے پیاسا کل قیامت والے دن اور رب تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھے کہ یہ عمر تیری دور حکومت تھی اور کتا بھوکا اور پیاسا نہ. دیکھو کہ ایک کے غیر زبان جاندار چیز کے لیے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں ان کے خیال کرتے تھے تو آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میرے اور آپ جو ہم گھر کے حاکم ہیں نا ہماری رعایا ہمارے بیوی بچے ہیں کل قیامت والے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور ہمارے حکام جو ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی کل آپ نے دنیا پر رہ کر اپنے رعایا کے بارے میں کیا برتاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے رعایا سے بڑا جو ہے نا وہ برتاؤ اچھا برتاؤ یعنی کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ برتاؤ. محترم مفتی اسلام نبی صاحب صاحب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ابھی آپ کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے یہ اس کا مرتبہ اور مقام ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھ رہتے تھے جہاد میں غزوات میں ساتھ رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں آ رہے ہیں مقام ابراہیم پر تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ان ہوا الا وحی یوحا میرے طرف جب وحی آتی ہے اللہ کا حکم آتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں. لہٰذا آپ کی چاہت تو ہے لیکن رب کا حکم نہیں ہے میں یہ کام نہیں کروں گا 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھوں گا. اتنی ہی دیر گزری تھی اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا. سبحان اللہ جبرائیل کو اللہ نے بھیجا کہا کہ یا رسول اللہ عمر کی چاہت من خدا کو پسند ہے عمر کی پسند من خدا کو پسند ہے لہٰذا یہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے. تو یوں پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت اللہ کو پسند عمر کی پسند رب کو پسند. ایک مرتبہ یوں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ کافر یوں جا رہے تھے امہات المومنین پر ان کی نظر پڑی. امہات المومنین میں سے کوئی باہر نکلی ہوئی تھی ان پر ان کی نظر پڑی تو ان کافروں نے کہا مسلمانوں کے نبی کی وہ بیوی جا رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق جب کفار نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا غصہ چڑھا کہ انہوں نے میرے نبی کی بیوی کے بارے میں یوں کہا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آج کے بعد کوئی امہات المومنین بغیر پردے کے باہر نہ جائے بغیر پردے کے باہر نہ جائے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بات رکھی اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا کہا کہ صرف امہات المومنین نے فرمایا کہ مومن امہات المومنین اور سارے مومنین کی عورتیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے نا پردے کا حکم نازل ہوا کہ آج کے بعد کوئی بھی مومن عورتوں جو باہر نکلے گی وہ بغیر پردے کے نہ نکلے. تو پتہ چلا کہ جو آج میری اور آپ کی بہنیں پردہ نکال کر پردہ لگا کر بیٹھا تو یہ حضرت عمر کی پسند تھی تو اللہ نے عمر کی پسند پر قرآن نازل کیا. حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی منافقین نے تہمت لگائی. حضرت عمر کہیں سیٹ پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گفتگو کر رہے ہیں کہ اماں پر تہمت لگی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ اماں عائشہ صدیقہ کا سر تن سے جدا کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اماں عائشہ صدیقہ سے تھی اور جو اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ مجھے اماں عائشہ صدیقہ سے جو محبت ہے وہ میری غیر اختیاری ہے یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے. جو اختیار میں ہے وہ میں کرتا ہوں جو غیر اختیاری وہ نہیں کرتا. اس میں مجھے نہ پکڑنا. یعنی کہ نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ اماں عائشہ سے جو مجھے محبت ہے یہ میری غیر اختیاری ہے اور غیر اختیاری چیز میں یا اللہ مجھے نہ پکڑنا.
اس سے پتہ چلا کہ جو بندے ایک سے بڑھ کر جو شادیاں کرتے ہیں تو وہ اپنی ان جو بیویاں ہیں ان کے درمیان میں فرق نہیں کرنا چاہیے رتی کے برابر. جب اللہ کے نبی یہ سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں رب تعالیٰ سے کہ رب مجھے نہ پکڑنا، تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے درمیان میں وہ کریں. تو حضرت نبی کے وسلم بڑے پریشان، اتنی پیاری انہیں کے پیار محبت ان سے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا تو آقا بھی پریشان ہیں، صدیق اکبر بھی پریشان ہے. پوچھا یا رسول اللہ پریشان کیوں؟ کہا کہ عمر آج بہت ہی بڑا صدمہ ہے. کہا کیا صدمہ؟ کہا امہات المؤمنین پر تہمت لگی. تو حضرت عمر فوراً بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن ہوتا ہے اور بدکار مرد کے لیے بدکار عورت ہے. آپ تو پاک دامن ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دامن میں ایک بدکار عورت آئے. اور ساتھ ہی ان الفاظ کہے حضرت عمر نے، کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان لگا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی اس بات کو پسند کیا اور یہی فیصلہ اللہ نے سورۃ نور کے اندر آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرج جبرائیل امین کو بھیجا، کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، لہذا عباس صدیق آگے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ رفیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند اللہ کو پسند تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. کیوں؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ نبوت والی وہ صفات پائی جاتی ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند. اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عمر کو اللہ نبی بنا کر بھیجتے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن نے اور حدیث نے یوں بیان کی. مفتی امام صاحب، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت ہی انوکھا واقعہ ہے. شہادت یہ ایک تحفہ ہے، شہادت ایک تحفہ ہے، لیکن اس سے میں اور آپ ڈرتے ہیں. آج مسلمان کو اس سے ڈرتی ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، تو یہ شہادت والی موت یہ تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندگی، جو اللہ کے راستے میں مر جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ وہ کیا ہے، زندگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں حج پر گئے، آخری جو حج کیا. حج کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو واپسی کا جو سفر تھا، اس سفر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اس کے بعد خطبہ دیا، جمعے کا خطبہ جب دیا مدینہ میں آ کر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے اندر بھی اپنی شہادت کے لیے دعا کی. اور آخر میں دعا کرنے کے بعد انہیں کہ یوں کہنے لگے کہ کیسے ہماری شہادت ہو سکے گی کہ جو مجاہدین ہیں وہ کئی سینکڑوں دور بہازوں پر ہیں اور میں یہاں پر کیسے شہید ہو جاؤں گا. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ کیا کون سے مشکل ہے اگر اللہ مجھے یہیں شہادت دے دے. شہادت کی تمنا کیوں کہ میرے نبی نے کی. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ مرا جاؤں اللہ کے راستے میں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یعنی کہ تمنا اس شہادت کی میرے نبی نے بھی کی ہے. تو مومن کو بھی چاہیے شہادت کی تمنا کرے، کیونکہ شہادت یہ موت نہیں ہے، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تحفے کو مانگا رب تعالیٰ سے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی دعا کو قبول کیا. 26 ذی الحج تھی. اللہ کے نبی کی یاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے جائے. جب نماز پڑھنے لگے تو ترتیب یوں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کہ پہلے وہ صفیں کھڑی کرتے تھے، اس کے بعد اقامت ہوتی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز نیتے تھے. تو صفیں برابر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز کو نیتا تو اس کے پیچھے کھڑے تھے ابو لولا مجوسی. یہ پہلے ہی سے یہ ارادے پر تھے کہ میں عمر کو کیا کرنا شہید. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کو نیتا تو اس نے دورہ نکالا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے مارا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زخمی کر دی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں پیچھے ہٹے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ آگے مسلح پر آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور ابو العلا مجوسی یہ اپنا وہ درہ لے کر وہ بھاگ رہے تھے. بھاگتے ہوئے بہت سارے صحابہ کو زخمی بھی کیا, کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے. آخر جو ہے نا ایک صاحب نے ان کے اوپر جو ہے اپنا جبہ ڈالا اور اس کو پکڑا کے گھیراؤ میں لیا. جب پکڑا تو اس نے جب دیکھا کہ بھئی اب میری چھٹکارا ہے نہیں ہے, اب تو میں کہیں جا نہیں سکتا, اس نے کیا کیا کہ وہی درہ اپنے آپ کو مار کر یوں مردار ہو گیا کہ نہ رہے بانس کو نہ بجے بانسری. یعنی کہ اس نے اس سازش کو ختم کر دیا کہ یہ سازش پیچھے کس کی تھی. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مارنے والا, خودکشی کرنے والا ابو العلا مجوسی تھا, کوئی مسلمان نہیں تھا. تو اس بات سے ہمیں اشفاق صاحب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ خودکشی جگہ جگہ وہ ہوتے تھے پچھلے دور میں, خودکشی بیمار ہوتے اور وہ واپس الزام مسلمانوں پر لگاتے. کاش اگر وہ مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھتے, مسلمانوں کے جو رہبر جو لیڈر گزرے ہیں ان کی تاریخ کو اگر وہ پڑھتے تو انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے, اور خودکشی کرنے والا جس نے ابتدا بنیاد رکھی وہ ابو العلا مجوسی تھا, جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. 26 ذی الحجہ تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا اور 1 محرم تک یعنی کہ 4 دن تک یہ اسی زخموں کے حالت میں رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اسی حالت میں, آ کر حضرت عمر رضی اللہ, دیکھو اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کی سنت سے محبت. ایک صاحب آئے, آ کر کہنے لگے یا امیر المومنین, آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, حضرت ابوبکر صدیق کے جانے کے بعد آپ کو اللہ نے یہ خلافت دی. آپ نے اس طریقے سے وہ خلافت کو اپنایا, طریقہ اختیار کیا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ نے فیصلے کیے, کسی پر ظلم نہیں کیا, رعایا کو یوں رکھا کہ ساری رعایا اب آپ کے لیے تڑپ رہی ہے, آپ نے اتنا کیا. تو آپ کو مبارک ہو پہلے یہ کہ آپ نے جو آپ کے